السلام علیکم۔ عمران خان نے احتساب مارچ رائمنڈ کی طرف لے کر جانے کا فیصلہ کیا۔ میں سوشل میڈیا اور ٹیلی ویژن میں اس کے خلاف بڑا عجیب سا پروپیگنڈا سن رہا ہوں۔ میں سن رہا ہوں کہ جی عوام عمران کا ساتھ نہیں دے گی، عمران غلط طرف جا رہا ہے، ڈان کی آج ایک کارٹونس نے بنایا کہ عمران ایک طرف جا رہا ہے، عوام دوسری طرف جا رہی ہے۔ میں بالکل اس سے نہیں کرتا، لیکن پھر میں سوچتا ہوں کہ یہ کس قسم کی پستی ہے بھائیو، یہ کس قسم کی ذہنی غلامی ہے کہ ہمارے گھر کے اندر جو ہمارا نوکر 50 روپے روزانہ کے سودا سلف کے اندر سے جو کھا جاتا ہے اس کو تو ہم بخشتے نہیں ہیں، لیکن جو بندہ اربوں خربوں اس کے کام کھا جائے اس کو ہم کچھ کہنے سے انکار کرتے ہیں۔ میں اس کو کمزوری سے زیادہ نا امیدی سمجھتا ہوں۔ عوام یہ سمجھتی ہے کہ ان کی احتجاج، ان کی محنت کا فائدہ نہیں ہے۔ عوام یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، عمران خان کی 20 سال کی جدوجہد سے اگر کچھ بھی یہ قوم سیکھ سکتی ہے تو وہ صرف یہ سیکھ سکتی ہے کہ جب آپ اپنے مقصد، اپنے اصول، اپنے ویژن پہ قائم رہتے ہیں، آپ جدوجہد اور محنت جاری رکھتے ہیں، تو ٹائم جتنا مرضی لگ جائے لیکن آخر کار آپ اپنی منزل پا کے رہتے ہیں۔ عمران خان نے کئی دفعہ کہا، اس نے کہا کہ اگر میں جیت گیا تو یہ قوم جیتے گی، اور اگر میں ہار گیا تو میرے پاس ہارنے کے لیے ہے ہی کیا۔ بھائیو، یہ جو جنگ عمران لڑ رہا ہے، میں پھر کہتا ہوں یہ میرے اور آپ کے بچوں کی جنگ ہے۔ یہ ملک کبھی بھی ایک عظیم قوم اور عظیم ملک نہیں بن سکتا جب تک یہاں احتساب اور انصاف کا نظام نہ ہو۔ عمران کا ساتھ دینا، میں سمجھتا ہوں اس قوم کے ہر فرد پہ اپنے بچوں کا قرض ہے۔ احتساب، چور کی چوری کا احتساب اس ملک کی بقا کی ذمہ داری ہے، ذمہ دار ہے۔ عمران خان کا ہم نے ساتھ دینا ہے، وہ اس ملک کی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ ہمارے ملک کے جو وسائل ہیں اس میں سے بھی اگر کروڑوں اربوں خربوں اگر کوئی چوری کر کے لے جائے تو اس غریب عوام کو کیا ملنا؟ جو اس غریب عوام کی حالت ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ عمران کا ہم نے ساتھ دینا ہے، اس ملک کو ہم نے عظیم بنانا ہے، نہیں سننا ہم نے لوگوں کا جو غلط پروپیگنڈا لوگ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ احتجاج ایک جمہوری حق ہے اور اس حق کو استعمال ہم نے کرنا ہے۔ ہم نے حکمرانوں کو مجبور کرنا ہے کہ وہ احتساب کا نظام اس ملک میں لے کر آئیں اور اس ملک کو جواب دیں کہ کیوں وہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں اور یہ عوام غربت میں ذلیل ہو رہی ہے، بیسک حقوق سے محروم ہے، تعلیم، صحت، سیکیورٹی کچھ بھی نہیں ہے اس قوم کے پاس۔ ہم نے یہ جد و جہد جہاد سمجھ کے لڑنی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔